کہ رانچی کے پولیس کے محافظوں نے جو بچوں کو گولیوں سے مارا ہے وہ یقیناً ناقابل. بچے کی ماں کے چہرے پر اپنی پوری زندگی اجڑنے کے آثار نظر. کوئی زمین پھاڑ کوئی صلاح الدین ایوبی ہمارے قائد ہیں، اگر ان کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی مصلحت ہے، حق ہے، وہ حق بنے تو اللہ ان کی مدد. آپ کو مرد کہتے ہیں بچوں کے اوپر گولیاں چلا کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انصر اخاک ظالما او مظلوما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. ظالم کی مدد یہ بتائی کہ آپ اس کو ظلم کرنے سے روکیں، اور مظلوم کی مدد تو آپ جانتے ہیں کس طرح مدد کرنی ہے. اور جیسا کہ آپ سے مخفی نہیں، آپ میرے پیچھے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ رانچی کے پولیس کے محافظوں نے جو بچوں کو گولیوں سے مارا ہے وہ یقیناً ناقابل برداشت ہے. مسلمانوں میں آپ سے ایک چیز کہہ رہا ہوں، ذرا آپ یہ بتائیں کہ اگر خدا نخواستہ میدان محشر میں خدا نے سامنے کھڑے کر کے یہ پوچھ لیا کہ بتاؤ کیا اس بچے کے چہرے کے اوپر اپنی اور زیادہ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی خواہش تم کو نظر نہیں آئی تھی؟ ان مظلوموں کے خلاف تم نے کیا ایکشن لیا تھا؟ ان ظالموں کے خلاف تم نے کون سے اقدامات کیے تھے؟ کیا تمہیں اس بچے کی ماں کے چہرے پر اپنی پوری زندگی اجڑنے کے آثار نظر نہیں آئے؟ کیا اس بچے کے معصوم چہرے پر اپنی بہن کے لیے کچھ کرنے کی خواہشیں تمہیں نظر نہیں آئی؟ یقیناً یاد رکھنا کہ قیامت کے دن بحیثیت امت مسلمہ ہم سبھی گنہگار ہیں، ہم سب گنہگار، ہم سب کو جواب دینا ہوگا. اگر خدا نے پوچھ لیا تو اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. خدا نے اپنے ایمان کو ٹٹولے جھانکے کہ ہم کہاں پہنچ گئے. اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. لیکن وہ کس لیے ہے، کس دن کے لیے وہ وعدہ تھا اور کس کے لیے وعدہ تھا؟ ہمیں اپنے دلوں کے اندر ٹٹولنا کہ ہمارے اندر ایمان ہے، کیا ہمارے اندر اعمال صالحہ ہیں؟ نہیں ہے تو یقیناً اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. فضائے بدر پیدا کرنی ہے تو پہلے صحابہ جیسا ایمان پیدا کرنا ہوگا. صحابہ جیسے ایمان نہیں تو کم سے کم صحابہ جیسے اعمال پیدا کرنے ہوں گے، اور کچھ نہیں تو کم سے کم لا الہ الا اللہ کی مکمل تائید کرنی ہوگی جو ہمارے اندر نہیں ہے. ہمیں وراثت میں یہ ایمان منتقل ہو گیا باپ کی طرف سے کہ اللہ ہے، کہ یقیناً ایمان دل میں جھانک کے دیکھیے کہ یقیناً ایمان ہے. اگر ایمان دل میں ہے تو ایک لمحہ بھی خدا کی نافرمانی میں نہیں گزر سکتا. میری دعا ہے مولا کریم ہم تو برباد ہو گئے، ہمارے دلوں میں تقویت نہیں، لیکن یہ خدا کوئی زمین پھاڑ کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا کر، کوئی زمین پھاڑ ابن قاسم کو پیدا کر. اللہ ہم تیرے واسطے سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری مائیں ابن قاسم کو پکار رہی ہیں، مولا کوئی تو قائد پیدا کر. اور اگر واقعی جو اس وقت ہمارے قائد ہیں اگر ان کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی مصلحت ہے، حق ہے، وہ حق بنے تو اللہ ان کی مدد کر. اور اگر وہ صرف اور صرف ظالم کے خلاف ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ یقیناً تو بدلنے والا ہے، تو بدلنے والا ہے، تو بدلنے والا ہے. ہماری قیادت کے حمام میں سبھی ننگے نظر آ رہے ہیں، مولا ہم کس پہ اعتبار کریں؟ مولا سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کدھر جائیں، تیرے علاوہ کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا ہے. مسلمانوں میں ابھی بھی گزارش کر رہا ہوں کہ ان بچوں کے واسطے سے میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، ان بچوں کے معصوم چہروں کو دیکھیے، بے دردی کے ساتھ ان کے اوپر کی گئی کارروائی کے اوپر نظر ڈالیے کہ ان بچوں کا کیا قصور تھا. صرف یہ قصور تھا کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تھا. صرف یہ قصور تھا کہ انہوں نے تمہاری عزت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر سے باہر نکالا. ان کی یہ سزا تھی کہ ان کو گولی مار دی گئی. ان کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے ناموس رسالت کے لیے اپنے سر کو بلند کیا تھا، اللہ اکبر کا نعرہ انہوں نے فضاؤں میں بلند کیا تھا. کیا صرف اتنی غلطی تھی؟ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ یقیناً مسلمانوں آج ان کا نمبر ہے، کل آپ کا ہے، اور کوئی پوچھنے والا آپ کو نہیں ہوگا. اور یہ یاد رکھیں یہ آپ کے ساتھ ہوگا، اور قیامت میں آپ جواب نہیں دے سکتے. اللہ پوچھے گا ہم نے تم سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کی محبت جب تک تمہارے دلوں کے اندر تمہاری اپنی جان سے زیادہ نہیں ہوگی تم کامل مومن نہیں ہو سکتے. تم بتاؤ کیا محبت تھی تمہارے اندر؟ آج کوئی بھی ہم پہ چڑھائی کر کے ہمارے بچوں کی زندگیاں چھین نہ آئے. ان کو شہید کیے جا رہا ہے. ان شہیدوں اللہ میں دعا کرتا ہوں ان شہیدوں کے ذریعے سے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی قوت پیدا کر دے. اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی قوت پیدا کر دے. کوئی صلاح الدین بھیج جو ہماری قیادت کر سکے. نہیں سمجھ میں آتا. مسلمانوں یاد رکھو کہ اگر ابھی بھی، اور یقیناً یہ ایک واحد وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، یہ ہمارے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ اپنا رخ مساجد کی طرف کرو، اپنے دلوں کے اندر قرآن کی نورانیت پیدا کرو، رسول اللہ کی جو ہمارے لیے جو تعلیمات ہیں ان کو اپنی زندگی میں لاؤ، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اسلام کے لیے اپنے اندر جذبہ پیدا کرو. ورنہ وہ دن دور نہیں کہ آج ان کا نمبر ہے کل آپ کا نمبر ہوگا. ہم کب تک یوں ہی برداشت کرتے رہیں گے؟ کب تک مرتے رہیں گے؟
बर्दाश्त करना कोई बड़ी बात नहीं, हमें अपने मुल्क के लिए मरना पड़े हम दिलो जान से हाजिर हैं, लेकिन जब बात नामूस रिसालत की, उसके ऊपर हमारे बच्चों को शहीद किया जा रहा, वो भी बच्चों को, ये अपने आप को मर्द कहते हैं, बच्चों के ऊपर गोलियां चला करके। आपके दिल में कोई खटक पैदा हुई इस बच्चे के मरने की वजह से, बच्चों को गोलियों से भूना जा रहा है, लेकिन हमारे दिलों पे जूं तक नहीं रेंग रही। अपने ईमान का जायजा लो, अपने ईमान को मजबूत करो, खुदारा अपने ईमान को मजबूत करो, वरना वो दिन दूर नहीं कि हम में से हर एक तरसेगा कि काश कोई हमारी मदद के लिए आ जाए, कोई हमारी मदद के लिए आ जाए। अल्लाह ने कहा जब तुम नबी का रास्ता छोड़ोगे, जब तुम हमारे हुक्मों को पामाल करोगे, अल्लाह गैर मुस्लिमों का रोब तुम्हारे दिलों के अंदर डाल देगा। और यकीनन वही हो रहा है, हमसे बर्दाश्त हो रहा है, हम जेल में हैं, करना पड़ रहा है। मेरी गुजारिश है आप तमाम हजरात से कि अपने आप को मजबूत बना, ईमानी एतबार से भी और अपने जिस्म को मजबूत बनाए, हर एतबार से अपने आप को मजबूत करें। वो दिन दूर नहीं है, दिन दूर नहीं है, ये हमेशा याद रखना। और ये भी याद रखना कि अपनी माओ की, अपनी बहनों की इज्जत अब आपकी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ नारे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास का मसला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यकीनन याद रखना, अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, या अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, इसका तर्जमा आप देख लेना। और ये भी याद रखना, अल्लाह को कुफ्र तो बर्दाश्त है लेकिन जुल्म बर्दाश्त नहीं। तो इसकी छटाई होगी इंशाअल्लाह, लेकिन उसके लिए आपको अपने अमाल दुरुस्त करने होंगे, आपको सहाबा जैसा बनना होगा जिसके लिए फरिश्ते नुसरत को उतरेंगे। तो उम्मीद है आप लोग यकीनन आज ही से अल्लाह से अपनी लौ लगाएंगे। और इनाबत इल्लाह जरूरी है। किसी आप देख लें कोई भी इनकलाब हुआ है, उसके लिए इनाबत इल्लाह सबसे पहले आई है हमारे यहाँ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।